بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین ثمرہ نفاق، یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، اشتروا الضلالۃ بالہدی، خرید کیا انہوں نے ضلالت کو بدلے ہدایت کے، فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، پس نہیں وہ ہدایت پانے والے۔ دیکھو اولئک الذین، دو اشکال ہیں۔ یہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ضلالت کو خرید کیا بدلے ہدایت کے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں، اشترا کیسے؟ ان کے پاس ہدایت آئی نہیں تو اشترا کیسا؟ اشترا تو تب ہو کہ ان کے پاس ہدایت ہوتی، وہ دے دیتے اور ضلالت لے لیتے۔ ان کے پاس تھی ضلالت، ہدایت تو آئی کوئی نہیں، تو اشترا کیسا؟ الجواب، یہاں الہدی سے مراد ہے استعداد ہدایت، استعداد، فطرت اللہ التی فطر الناس کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں قبول حق کی استعداد ہوتی ہے۔ اس استعداد توحید، آگے ماحول جس کا نام ہے حجاب رسم، ماحول اس کو بگاڑتا ہے۔ للڑوں کے مدرسے میں چلا گیا، للڑ بن گیا، شیعوں کے مدرسے میں گیا، شیعہ بن گیا، بریلوں کے مدرسے میں گیا، بریلی بن گیا۔ ماحول خراب کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاہ توحید والے تھوڑے ہیں، جنت خالی رہ جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ جنت انشاءاللہ بھر جائے گی، کیونکہ ساری دنیا میں جتنے بچے ہیں وہ 14 سال سے کم سب عشاء توحید کی ہیں۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، فطرت اللہ، فطرت توحید۔ اس لیے بعض لوگوں کو خطرہ ہے، خطیب کہہ رہا تھا کہ اگر ان کی بات سچی ہے تو 120 صفیں جنتیوں کی کیسے بنے گی، 80 صف ہماری کیسے بنے گی؟ اس لیے مشرکوں کو بھی جنت میں آنے دو، فلانا بھی جنتی، فلانا بھی جنتی، فلانا بھی جنتی۔ اور جس نے جنت بنائی ہے نا، اس نے اعلان کیا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جنت جس نے بنائی اس نے کہا مشرک کے لیے حرام ہے، بورڈ لگا دیا ہے۔ ایسے بزدل ملا، عجیب عجیب باتیں۔ اور جی صفیں 80 کیسے پوری ہوں گی؟ تو نہیں آئے گا تو 80 صفیں نہیں پوری ہوں گی۔ تیرے جیسا بے ایمان ان 80 صفوں میں نہ تو نہیں پوری ہوں گی۔ اس کی ذمہ داری ہے 80 صفیں پوری کرنے کی۔ اب سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اربوں بچے عشاتی ہیں، سب یولد علی فطرت الاسلام۔ ہم کہتے ہیں چلو ووٹ کرنے کر لو، ووٹوں کے شوقین، فطرت اللہ۔ تو یہ وہ فطری ہدایت ہے، استعداد ان کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے حق نہیں قبول کیا، ضلالت پہ راضی ہو گئے۔
یہ معنی اشتراب الضلالۃ بالہدا. ایک دوسرا اشتراب معنی اختیار ہے، اور معنی یہ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتربوا الضلالۃ، ترجیح دی انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر، ترجیح دی انہوں نے، اختیار کیا انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر. فما ربحت تجارتہم، پس نہ نفع سود مند ہوئی، نفع مند ہوئی ان کی یہ تجارت جس کا اوپر ذکر ہے، معہود ہے، یہ جو اوپر والی تجارت ہے اس نے نفع نہ دیا. وما کانوا، اور نہیں ہے وہ مہتدین، اور نہیں ہے وہ ڈھنگ کی تجارت کرنے والے، طریقہ ہی نہیں آیا. مہتدین وہ ہدایت معروفہ نہیں، تجارت میں مہتدین نہیں ہے، یعنی تجارت کا ان کو طریقہ نہیں آیا. عام معروف مانا تو ہے نا کہ ہدایت حاصل نہیں کی، ہدایت یافتہ نہیں، لیکن بات اسی تجارت میں انہوں نے کوئی کام نفع حاصل نہیں کر سکے. مثلہم، بس جی یہاں پر صفات المنافقین ہے، درمیان میں چند مسئلے سمجھو. جہاں دو اہم مسئلے ہیں، ایک مسئلہ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ معیار ایمان ہیں. کہنے والے کہہ رہے ہیں قالو آمنا، لیکن جواب ملتا ہے ما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں. بات سمجھو، منافقین کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں ذرا بھی نہیں. اچھا پھر ایمان کیسے لائیں؟ اس کا نمونہ پیش کیا، آمنو کما آمن الناس، اے اصحاب النبی. ایمان تب قبول ہوگا اس وقت تک ما ہم بے مومنین رہیں گے، نرے بے ایمان رہیں گے، جب تک اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح نبی کے صحابہ لائے. جب تک اس طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح نبی کے صحابہ لائے. تو اس سے بڑھ کے معیار حق کا کیا معنی ہے؟ صحابہ معیار حق، اور دلیل آمنو کما آمن الناس. آخر میں آ رہا ہے ان آمنو بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. اگر وہ ایمان لائیں، جہاں ہے آمنو خطاب منافقین کو، ایمان لاؤ. ان آمنو وہاں بات ہے یہود کو. اگر وہ یہودی ایمان لائیں جیسے تم اصحاب محمد ایمان لائے ہو، وہ بھی ہدایت پائیں. اور اگر تمہاری طرح ایمان نہ لائیں تولو تو انما ہم فی شقاق. اب یہ دو ایتے ذہن میں رکھو، دونوں آیات کا حاصل یہ ہے کہ صحابہ معیار ایمان ہے. معیار کا معنی سمجھے ہو نا بھائی؟ قالو آمنا انہوں نے کہا یا نہیں کہا؟ آمنا باللہ، ایمان کا دعویٰ کیا، اللہ نے نفی کر دی، یہ مومن نہیں. انہوں نے زوردار دعویٰ کیا ہم ایمان لائے، اللہ نے زوردار نفی کی، قطعاً ما ہم بمو، خبردار کوئی مومن نہیں. اب ان کو راستہ دیا، ایمان تب مقبول ہوگا کہ صحابہ کی نہج اور طرز پہ ایمان ہو. تو یہ نص قطعی ہے صحابہ کے معیار حق ہونے میں، معیار ایمان ہونے.
اسی طرح وہ آگے آ رہی ہے سورہ توبہ میں تیسری آیت، من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، کہ مہاجرین و انصار کے متبع پہ اللہ راضی۔ وہ تیسری ہے۔ اسی طرح احادیث جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کا ذکر کیا، 72 ناری اور جہنمی اور ایک جماعت جنتی۔ اب ذرا خیال کرنا، اہل بدعت اور اہل جنت ناجی فرقہ، اس کا پوچھا گیا کہ جنت میں کون جائیں گے، جنتیوں کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے میزان مقرر کیا، ما انا علیہ و اصحابی۔ معلوم ہوتا ہے الفارق بین الناجی والناری اصحاب رسول ہے۔ فارق ہے۔ تیسرا، تمام احادیث پڑھ لو، سنت اور بدعت کے درمیان لکیر صحابہ ہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ سنت اور بدعت کے درمیان میں لکیر کون ہے؟ لکیر سمجھتی ہو؟ بننا بارڈر، ٹھیک ہے، انگلش والے بھی بیٹھے ہیں۔ بارڈر صحابہ ہیں۔ صحابہ کا عمل سنت، جو کام صحابہ نے کیا وہ ذیل سنت، اور صحابہ کے بعد صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں ہوا دین کے عنوان سے تو بدعت۔ اب اس پر بہت ساری احادیث ہیں۔ رد بدعات کا میرے خیال ہے پچھلے سال موضوع نہیں آیا۔ اس سال آئے گا انشاءاللہ، پورے تم تراک سے رد البدعات، عام موضوع۔ وہاں پر فرق یہ، بارڈر یہ دیکھو، آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آگے وإیاکم ومحدثات الامور۔ بدعت شروع بعد میں ہو رہی ہے۔ صحابہ کا عمل بدعت نہیں ہوتا، اور صحابہ کے عمل اور بدعت کے درمیان بارڈر لکیر بننا صحابہ ہے۔ یہی معنی ہے معیار حق کا، معیار ایمان کا۔ مودودی باخواتہ غیر مقلدین، اسی طرح دوسرے حضرات وہ صحابہ کو معیار حق نہیں مانتے، بلکہ انہوں نے درج کیا کہ صحابہ، تحریراً لکھا کہ صحابہ معیار حق نہیں۔ صحابہ مودودی صاحب سے پوچھتے ہیں معیار حق تو ہے؟ صحابہ معیار حق نہیں، تو معیار حق ہے یا سراج الحق معیار حق ہے؟ کوئی آئیڈیل تو پیش کرو۔ اللہ تعالی کا قانون ہے، ایمان کے احکامات بھی دیے، تعلیم بھی دی، اور ایمان کا نمونہ بھی پیش کر دیا، جس کو آپ بولتے ہیں پڑھے لکھے لوگ پریکٹیکل نمونہ، آئیڈیل پیش کیا۔ ایک تو کہا آمنو آمنو، ایمان لاؤ، ایمان کا حکم دیا، توحید کا حکم دیا، سنت کا حکم دیا، اتباع کا حکم دیا۔ پھر ایک جماعت پیش کی کہ جس طرح انہوں نے ایمان لایا تم اس طرح لاؤ۔ یہ عملی نمونہ ہے۔
اب ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ مودودیو معیار حق کون ہے؟ صحابہ نہیں تو بتاؤ. اور یہ غیر مقلد غیر مجلد، ان سے پوچھو معیار حق تمہارے ملا ہیں؟ کون ہے معیار حق؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ جی قرآن معیار حق ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے صحابہ معیار حق ہے. قرآن جو معیار حق ہے نا، وہ حق کہہ رہا ہے آمنو کما آمن الناس. اگر تم کو رسول معیار حق ہے تو یہ رسول نے پڑھ کے بتایا ہے آمنو کما آمن الناس. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ تم کس کو؟ ان سے پوچھو تم جس کو معیار حق مانو، لاؤ ذرا ہم اسی سے صحابہ کو معیار حق بنوائیں گے. تو یہ نسکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ معیار ہیں حق کا، معیار ہیں ایمان کا، ترازو ہے. اس لیے یہ مسئلہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ منصوص مسئلہ ہے. جو شخص صحابہ کو معیار حق نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے، بے ایمان ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے دفاع صحابہ کا. ایک تو ہے صحابہ معیار حق کے، دوسرا مسئلہ ان آیات سے سمجھ آیا دفاع الصحابہ کا. انداز ذرا دیکھو، منافقین نے جس انداز میں صحابہ کو برا کہا، اللہ نے اس سے زیادہ زور سے ان پر وہی فتویٰ دیا. انہوں نے کیا کہا؟ کما آمن السفہاء. منافق نے صحابہ کو السفہاء کہا، بے وقوف. اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم الا انہم ہم فصل. وہ بے وقوف نہیں، یہ بے وقوف ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دفاع صحابہ کا مسئلہ عام ہے کہ جس انداز میں منافق حملہ کر رہا ہے اللہ اسی انداز میں جواب دے رہے. اور جواب ربانی اس بات پہ دال ہے، اللہ نے خود صحابہ کا دفاع کیا ہے، پیغمبر نے صحابہ کا دفاع کیا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تسبوا اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی اقربوا اصحابی. تو آپ نے دفاع کیا. تو صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت بھی ہے، حکم بھی ہے. اور پھر طرز کیا ہے؟ طرز یہ ہے جو قرآن نے بتائی کہ جو صحابہ پہ اعتراض کرے زوردار تماچے سے جواب دو. اب بتائیں، اگر انصاف نام کی کوئی چیز ہو کہ ایک ملا کہتا ہے جو نبی کے سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، جی بتاؤ یہ کفریہ جملہ نہیں؟ جو نبی کے سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے، اب بھی اشربوا فی قلوب العجل اس کی رعایت ہوگی؟ ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا نہیں. جو ابلیس یہ کہتا ہے جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، کیونکہ کفر ایمان کے درمیان تو کوئی درجہ ہے نہیں. ہم اسے کافر نہیں کہنے کا مطلب وہ پکا مومن ہے. نبی کے سب صحابہ کو کہے کافر اور خود مومن ہے، اس سے بڑا کفر خمینی کی کتابوں میں بھی نہیں. وہ بھی اتنی جرأت نہیں کر سکا، وہ بھی 4-5 کو مستثنیٰ کیے. ارتد الناس بعد وفات النبی الا 4، 4 کو انہوں نے بھی مستثنیٰ کیا. لیکن یہ ابلیس یہ کیا کہتا ہے؟
سب صحابہ کو جو کافر کہے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. اور کمال ہے دیوبندیت کی کہ اتنا بڑا بکواس سن کر بھی ابھی بھی اس کے کہتے ہیں اے جی حضرت صاحب، حضرت نہ حضرت لانتی صاحب، حضرت صاحب، حضرت صاحب، فلانا صاحب، فلانا صاحب، اب بھی اس کا دفاع کرتی. تو ایسے لاکھوں مولویوں کی قربانی دینی پڑے ہم تیار ہیں. صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ کا دفاع اللہ نے کیا ہے. انہوں نے بیوقوف کہا، اللہ نے جتنے زور سے ان کو کھوتا کہا نا، الا انہم ہم السفہاء، تو قرآن کے طرز بتاتا ہے کہ صحابہ کا معاملہ آئے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے. ان اللہ یدافع عن المؤمنین، اللہ دفاع کرتا ہے. پیغمبر نے دفاع کیا، خود صحابہ نے دفاع کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک آدمی نے شکایت لگائی حضرت معاویہ کے بارے میں کہ وہ وتر ذرا پڑھتا ہے، وہ اس طرح ہمیں تو نہیں پتا وہ کیسے وتر پڑھتا ہے. اس نے کہا چھوڑ، وتر پڑھتا ہے، دع انہ قد صاحب رسول اللہ، بخاری یہ، چھوڑ، زبان بند کر. وہ کون ہے پتہ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ انہ قد صاحب رسول اللہ، وہ رسول کا صحابی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کے متعلق زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے. آج یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، دیوبندیت میں شیعیت گھس آئی. جو سب صحابہ کو کافر کہے وہ کافر نہیں، اور ساتھ کہتے ہیں میں نے بعض اکابر سے سنا ہے. کون ہے تیرے اکابر؟ کون ہے تیرے اکابر؟ ہمارے اکابر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، تینوں امام فرماتے ہیں حبہم ایمان و ایقان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان. تو کہتے ہیں صحابہ کو کافر کہے، یہ عقیدہ صحابیہ کی عبارت ہے. تینوں اماموں کی متفق عقیدہ اہل سنت کا کہ جو صحابہ کے ساتھ بغض رکھے، کافر کہنا تو اگلا درجہ ہے، دل میں بغض ہم کفرن پہلا درجہ ہے. صحابہ کا بغض کفر ہے. نفاقن، بزرگ نے 3 فتوے لگائے ہیں، کفرن و نفاقن و طغیان. صحابہ کا بغض رکھنے والا کافر، منافق، ولد الحرام، طغیان، طاغی، پورا شیطان. تیرے اکابر کون ہے؟ میرے اکابر، میں نے اکابر میں پڑھا ہے، تو کون ہے تیرے اکابر؟ بے حیا باش اکابر میں پڑھا ہے. اس کے اللہ جانے کون اکابر ہے کہ کابر ہے. ہمارے اکابر امام ابو زرع الرازی، امام بخاری کے بھی اماموں میں سے، انہوں نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا، اذا رأیت احدا ینتکس احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انہ زندیق. اذا رأیت احدا، کسی کو دیکھے، ینتکس احدا، کسی ایک صحابی کی تنقیص کرے، ایک صحابی کی، احدا من اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول میں سے کسی ایک کی تنقیص کرے، فعلم انہ زندیق، سمجھ لے کہ یہ پکا کافر شیطان ہے. زندیق کا درجہ مرتد کے برابر ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا سا اوپر مرتد کے بھی. دوسرا مسئلہ ان آیات میں، عبارات قرآن سے آیات میں دفاع الصحابہ کا ہے.
بھائی ڈاکٹر شاکٹر کسی مولوی کا نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. رجوع کیا ہے. رجوع کدھر کیا ہے؟ ابھی تک اسی بکواس پہ قائم ہے. رجوع سے صرف کام نہیں چلتا، دوبارہ نکاح بھی پڑھوایا ہے. اگر کوئی ویڈیو تو پیش کرو. یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے، ارتداد ہے. جب کفر کیا تو نکاح ٹوٹ گیا.